انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل آج کے اس پربرکت، پرعظمت اور پرفضیلت مجلس میں تشریف آوری کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہمارے قومی ہونہار سپوت جناب فیروز احمد خان صاحب کا، آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر، اور افتخار چودھری صاحب کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ میں تمام مؤمنین کے لیے ایک مختصر سی ایک اعلان ہے۔ الزہرا گرلز ہوم زیر اہتمام ہے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، جہاں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، وہاں کے لیے ایک فیمیل کینڈیڈیٹ وارڈن کے لیے درکار ہیں۔ کوئی بھی تعلیمی یافتہ خاتون جو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، صوم و صلاح کی پابند ہو، باحجاب رہتا ہو، ان سبھی سے کم جو تعلیمی قابلیت ہے وہ گریجویٹ ہو، ان سبھی سے درخواست کے لیے التماس کرتے ہیں کہ وہ 6 مارچ 2021 تک اپنی درخواست جنرل سیکریٹری انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے دفتر میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی خطیب اہل البیت عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نسیم الحسن رضوی صاحب قبلہ سے میں بسط خلوص ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پہ، ڈائس پہ تشریف لے آ کر آج کے اس پربرکت مجلس کی مالک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شان میں اپنی تقریر کو بیان کریں۔ مولانا سید نسیم الحسن رضوی صاحب، ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مجلس کے آداب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب کبھی مجلس میں کہا جائے کہ جگہ بنا لو، جگہ دے دو، آگے آ جاؤ، دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش کے لیے اسباب فراہم کرو، تو جگہ دے دیا کرو۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے مجلسوں میں کہا جائے کہ جگہ دے دو، جگہ بنا لو، آگے آ جاؤ، تو جگہ دے دیا کرو، جگہ بنا لیا کرو۔ اس کا فائدہ ہے؟ جی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ یفسح اللہ لکم، خدا بند عالم تمہارے ہر کام میں گنجائش پیدا کر دے گا۔ ایک سوال عزیزو، 13 رجب ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ البتہ یہ جشن عام ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک خاص طبقہ مناتا ہے۔ عام ہونا چاہیے، اس کو ہر ایک منائے، لیکن اس کو خاص طبقہ مناتا ہے۔ اور شاید ہمارے لیے تسلی کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک کو عام شہر مکہ میں پیدا کیا اور ایک کو خاص اپنے گھر میں پیدا کیا۔ جس کو عام شہر مکہ میں پیدا کیا، وہاں یہ اشارہ دیا کہ اس کے ماننے والے عام ہوں گے، اور جس کو خاص شہر مکہ میں پیدا کیا، یعنی خاص اپنے گھر میں پیدا کیا، وہاں یہ اشارہ دیا کہ اس کے ماننے والے بھی خاص ہوں گے۔ تو عزیزو، بڑے فضائل ہیں علی کی ذات اقدس کے، علی کے پدر بزرگوار کے، علی کی والدہ ماجدہ کے بڑے فضائل ہیں۔ والد کی ایک فضیلت عرض کرنا ہے۔ والدہ کی فضیلت کی طرف ایک طالب علم نے روشنی ڈالی، بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا۔ یوں تو انہوں نے بہت کچھ بیان کیا، بہت ہی عمدہ مطالب رہے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں جو روایات ہم نے آپ کی خدمت میں چاہا ہے کہ پیش کریں، وہ روایات میں نے پڑھی ہیں۔ بعض روایتوں ملتا ہے کانا مستودعا للوصایا، انبیاء کی وصیتوں کی امانت کی جگہ تھے جناب ابو طالب، یعنی انبیاء کی وصیتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ اس موضوع پہ بھی کافی روایات ہیں۔ جناب ابو طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ اکلا من فاکہۃ الجنہ، جنت کے میووں کو دنیا میں تناول فرمایا۔ کان علی دین الاشیاخ، اپنے بزرگوں کے دین پر تھے، انبیاء کے دین پر تھے، اوصیاء کے دین پر تھے۔ جناب ابو طالب جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص مسلم ابن وعیب شیخنا 190 سال اس نے عبادت کی، اور عبادت میں اس نے صرف ایک تمنا کی تھی، یعنی اس نے کوئی اللہ سے حاجت نہیں طلب کی، کوئی خواہش نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، بس ایک آرزو کی تھی کہ معبود ارنی ولیک، مجھے اپنا ولی دکھا دے، اپنے ولی کی زیارت کرا دے۔ تو جناب ابو طالب اس کے پاس پہنچے، اور اس نے جب معلومات کیا، آپ کے حسب و نسب کو دریافت کیا، تو اس نے یقین کر لیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ قبل جبہتہ، روایت ملتا ہے کہ اس نے پیشانی کا بوسہ لیا، پھر دوبارہ پھر بوسہ لیا، اور اس نے کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی ولیہ،
حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے موت نہیں دی، یہاں تک کہ مجھے اپنے ولی کی زیارت کرا دی۔ تو جناب ابو طالب اولیاء خدا میں سے تھے۔ ابن ابو الحدید معتزلی عالم اہل سنت، نام ہے عبد الحمید، سن 6 صدی ہجری کا رہنے والا ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح نے اس کی شہرت کو نصف النہار تک پہنچا دیا۔ اپنے دور کا ایک عظیم شاعر بھی تھا۔ اس نے جناب ابو طالب کے بارے میں ایک شعر کہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اشعار پڑھے ہیں، آج ہم بھی آپ کی خدمت میں چند اشعار پڑھیں گے۔ پہلے تو ہم کچھ خصوصیات مولائے کائنات کی بیان کریں گے، اور خصوصیات صرف نام سے متعلق۔ اس نے جناب ابو طالب کے بارے میں یہ شعر کہا کہ لولا ابو طالب وابنہ، لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقاما فذاک بمکۃ آوى وحاما وهذا بیثرب جس الحماما وما ضر مجد ابی طالب جہول لغا بصیر طعاما۔ کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے اور ابو طالب نہ ہوتے، ابو طالب اور ان کے بیٹے کا اگر وجود نہ ہوتا، لما مسل الدین شخصا فقاما، تو دین اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، دین اسلام کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ ذات بمکۃ آوى وحاما، ابو طالب جب تک مکہ میں رہے پیغمبر کے حامی تھے، مددگار تھے۔ وَهَذَا بِيَثْرِبَ جَسَّ الْحَمَامَ، اور یہ علی ابن ابی طالب یثرب میں، مدینے میں پیغمبر کی حمایت میں ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جناب ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی ان کو نہیں پہچانتا تو یہ شاعر کہتا ہے، ابن ابو الحدید معتزلی کہتا ہے کہ لما غر مجد ابی طالب، ابو طالب کی عظمت اور بزرگی اور ان کی شان و شوکت، ان کی قدر و منزلت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہول اللغا، جاہل انسان، دین سے بے بہرا بے خبر، کندے ناتراش، وہ لغویات اور یاوہ گوئی سے کام لے، ابو طالب کو ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ جہول اللغا او بصیر طعاما، اگر آنکھ والا آنکھ ہو کے بھی اندھا بنے تو ابو طالب کی عظمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ آج جو بھی ابو طالب کی شان میں گستاخی و جسارت کرتا ہے، یا جاہل ہے یا ایسی بینائی رکھتا ہے کہ جس کے بعد بھی وہ اندھا ہے۔ حاضر، یہ ابو طالب کے بارے میں چند الفاظ، اور آپ کی والدہ ماجدہ، مولائے کائنات کی والدہ ماجدہ، آپ کا نام نامی فاطمہ، اس قدر محبوب تھا یہ نام کہ ان کی یاد میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تاکہ ان کی یاد برقرار رہے۔ جب ولادت جناب زہرا ہوئی ہے تو یہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ اہتمام ہوا کہ فانطلق لسان محمد فسماها فاطمہ، پیغمبر کی زبان پر بے اختیار جاری ہو گیا اللہ کی جانب سے، اور آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔
اور اس فاطمہ کے ذریعے سے فاطمہ بنت اسد کو، جنہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے، برابر یاد رکھتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد ایسی عظیم خاتون کہ جس وقت خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں تو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی، حمد اس خدا کی کہ فضلنی علی من تقدمتنی من النساء، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے گزشتہ مقدس خواتین سے بھی زیادہ مرتبہ عطا کیا۔ میرا مرتبہ مریم سے بڑھ کر ہے، میرا مرتبہ آسیہ سے بڑھ کر ہے۔ ہاں جی، تو بس اشارہ کرنا تھا۔ آپ کا نام اللہ کی جانب سے باقاعدہ ایک لوح پہ لکھے آیا تھا۔ نام کیا لکھ کے آیا تھا کہ اس مولود کا نام علی رکھے۔ نہایت محبوب نام، پسندیدہ پروردگار نام، اور اہل بیت کے سارے نام نہایت پسندیدہ نام ہیں، بڑے اچھے نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ، تو اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، ما احلا اسماءکم، اے اہل بیت کس قدر شیریں ہیں آپ کے نام، کس قدر میٹھے ہیں آپ کے نام، آپ کی ناموں میں کتنی لذت ہے۔ تو اہل بیت کے نام اچھے ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ لوگ کیسے نام ہیں؟ اچھے نام ہے نا؟ اہل بیت کے نام اچھے ہیں، اور ادھر اللہ کہتا ہمارے نام اچھے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر آپ عربی گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ للہ جار مجرور خبر مقدم ہے، یعنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو پھر اہل بیت کے نام کہاں جائیں گے؟ چونکہ یہ حصر کے لیے آ گیا، اور اہل بیت کے نام اچھے ہیں۔ زیارت میں ما احلا، کس قدر شیریں ہے نام، ان کی شیرینی اور حلاوت ہی کی وجہ سے تو ان کے نام زمینی نہیں ہیں، وہاں آسمان سے نام نازل ہوتے ہیں۔ اور جو اہل بیت کے ناموں میں لذت محسوس نہ کرے، جو اہل بیت کے ناموں میں مٹھاس محسوس نہ کرے، وہ یقین کر لے کہ وہ دل کا بیمار ہے، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، لیکن ان طبیبوں سے نہیں، ہاں معنوی علاج کرنے والے طبیبوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ سچ بتائیے، حلوہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا؟ حلوہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور شہد کی تو مثال پیش کی جاتی ہے کہ اتنا میٹھا جیسے شہد، لیکن کسی شدید بخار میں مبتلا مریض کو حلوہ دیجیے، شہد دیجیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کڑوا ہے، اچھا نہیں لگتا، بدمزہ ہے۔ آپ بتائیے کیا حلوہ بدمزہ ہوتا ہے؟ حلوہ کڑوا ہوتا ہے؟ حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے۔ اس کو میٹھا نہیں لگ رہا کیونکہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے اور حلوہ میٹھا لگنے لگے، تو یہ اپنے بخار کا علاج کرائے، یہ اپنے ذائقے کا علاج کرائے۔ تو حلوہ میٹھا ہوگا تو چونکہ میٹھا ہے لہذا مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو جس طرح سے ایک بخار میں مریض انسان کو حلوہ کڑوا لگتا ہے،
ویسے ہی دل کا مریض انسان جو اہل بیت سے دور ہو اس کو بھی ان کے ناموں میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ما احلی اسماءکم، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جلدی سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، بڑی تیزی سے کہوں گا چونکہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ جمعہ کے دن بہت سے اعمال ہیں، دعا بھی پڑھتے اللہم وفقنی لاداء فرض الجمعات۔ جمعے کے دن اور شب جمعہ اشعار پڑھنا مکروہ ہے، اور میں نے یہ شعر پڑھا آپ کی خدمت میں اور ابھی اور پڑھوں گا بھی، اور کچھ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے۔ شب جمعہ آپ مفاتی کھول کے دیکھ لیجئے، مفاتی ملے گا، چہارم از اعمال شب جمعہ۔ شعر پڑھنا مکروہ ہے، جمعے کے دن بھی مکروہ ہے۔ معلوم ہے کیوں مکروہ ہے؟ اب بتا رہا ہوں کیوں مکروہ ہے۔ اس لیے مکروہ ہے تاکہ جمعہ کے دن جو اعمال ہیں اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ مستحبات ہیں، واجبات ہیں، لیکن سچ بتائیے کیا اہل بیت کے ذکر سے بہتر بھی کوئی عمل ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے کوئی بہتر عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفاتی جس میں لکھا ہوا ہے کہ شعر پڑھنا مکروہ ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ، اسی مفاتی میں دیکھیے ایک ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ امام زمانہ کا، زیارت ہے امام زمانہ کی، زیارت ختم ہو جاتی ہے، آخر میں سید ابن طاووس صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب زیارت ختم ہو جاتی تھی تو سید ابن طاووس باقاعدہ اشارہ کر کے شعر پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن امام زمانہ کی زیارت پڑھ کے شعر پڑھتے تھے۔ آپ مفاتن کھول کے دیکھیے گا، ملے گا آپ کو۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ شعر یہ پڑھتے تھے نذیلک حیث اتجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلادی۔ اے وقت کے امام، میرا مرکب جدھر رخ کرتا ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ اترتا ہوں۔ وضیفک حیث کنت من البلادی، میں آپ کا مہمان ہوں، جہاں رہوں، جس شہر میں رہوں، جس منطقے میں رہوں، ہر وقت آپ کا مہمان ہوں۔ یہ شعر ہے وہاں پہ، اور یہ شیخ عباس کنی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ لہذا جمعہ کے اعمال میں ایک عمل صلوات ہے، کم از کم 100 بار صلوات تو ہے۔ تو اب پچھلی جتنی صلواتیں ہو گئی ہیں جو اب پڑھی جائیں گی انشاءاللہ 100 تک پہنچ جائیں گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزو، نام رکھا گیا، اللہ نے نام رکھا علی۔ مولا کائنات مختلف مقامات پہ اپنے نام خود بیان کرتے تھے، بلکہ یہ بھی بتائے کہ انڈیا میں ہمارا نام کیا ہے، اور ایران میں میرا نام کیا ہے، ترک میں میرا نام کیا ہے، روم میں میرا نام کیا ہے، اور حبشہ میں، زنج میں، دوسرے ممالک میں میرا نام کیا ہے، انجیل میں، زبور میں کیا ہے۔ فرماتے انا اسمی فی الانجیل ایلیا وفی التورات بری وفی الزبور عری۔ میرا نام انجیل میں ایلیا ہے، توریت میں بری ہے، اور زبور میں میرا نام عری ہے۔ عری کہتے ہیں اس شیر کو جو ہڈیوں کو چور چور کر دیتا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں نے علی کو اس نام سے پکارا۔ میرا نام وعند الہند کبکر، ہندوستان میں میرا نام کبکر ہے۔ کبکر نام ہے۔ کبکر کسے کہتے ہیں؟ کبکر اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنا مقصد جب تک نہ پالے اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب تک اپنا مقصد حاصل نہ کر لے۔ اور وعند الفرس، ایرانیوں میں میرا نام ہیبتر ہے۔ الباز الذی یصطاد، ہبتر اس شکاری بازی کو کہا جاتا ہے، باز شکاری کو کہا جاتا ہے
کہ جو اپنے شکار کو آسمان کے نہایت بلندی سے اپنے شکار کو پہچان کے اپنے شکار کو جھپٹ لیتا ہے۔ وَعِنْدَ الرُّومِ بِطْرِیسَہ، میرا نام رومیوں کے یہاں بطریسہ ہے۔ اب رومی لوگ کیوں آپ کو بطریسہ کہتے تھے؟ مولا علی کو، چونکہ بطریسہ کے معنی مختلف الارواح، جو روحوں کو جھپٹ لے۔ اب سمجھ لیجئے کہ علی کون سی ذات ہے؟ ہمارے اور آپ کی روح ان کے اختیار میں، علی اس ذات کا نام۔ مختلف تذکرہ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ عند امی حیدرہ، میری ماں کی نظر میں میرا نام حیدر ہے، وعند ذئری میمون، اور جو میری دایا تھی، میرا خیال رکھتی تھی بچپنے میں، اس کی نظر میں میرا نام، اس نے میرا نام میمون رکھا تھا، یعنی بابرکت ذات۔ ان میں سے ہر نام کے لیے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، چونکہ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تب کسی حد تک پہنچ پائیں گے۔ فرماتے عند الارمن فریق، ارمن میرا نام فریق ہے، فریق کہتے بڑے بہادر کو۔ اس کے بعد فرماتے عند ابی ظہیر، میرے والد نے میرا نام ظہیر رکھا ہے۔ ظہیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جناب ابو طالب کبھی کبھی اپنے بچوں کو کشتی لڑاتے تھے، تو مولا علی کو کسی لڑکے سے لڑایا، اور ہر وقت جب لڑاتے تھے تو علی غالب آ جاتے تھے، تو فرماتے تھے ظہر علی ظہر علی، علی غالب آ گئے، علی غالب آ گئے۔ اس سے آپ کا نام ظہیر پڑ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ شکریہ شکریہ، رکھ دیں۔ جس مقصد کی طرف لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک نام اپنے دشمن مرحب کے سامنے بیان کیا، اور جس وقت وہ نام بیان کیا تھا اس کے ساتھ 3 نام اور جوڑ دیے۔ مرحب کو جب اپنا نام بتایا تو ایک نام تو ماں کا نام جو ماں نے رکھا تھا وہ بتایا، اور 3 نام اور الگ سے بتائے، 4 نام۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا ضرغام آجام ولیس اصورا، یہ 4 نام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو ان 4 ناموں کے بارے میں عرض کریں۔ شیر کے 4 نام آپ بتائیں۔ میں ایک بار، چھوٹی کتاب ہے ایک، المنجد کر کے ہے، اس کا مؤلف عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ اس کو میں شروع سے آخر تک دیکھ رہا تھا، شیر کے نام نکال رہا تھا اس کے اندر سے۔ ایک فہرست بن گئی تھی، ٹھیک لمبی فہرست بنی تھی، لیکن یاد نہیں کتنے نام نکالے تھے۔ یہ تو المنجد کی بات ہے، ورنہ اور بھی بڑی لغات میں کتابیں ہیں جیسے لسان العرب وغیرہ، اس میں میں نے نہیں دیکھا، لیکن 14 ستارے میں اردو زبان میں ہے، اس میں یہ ملا کہ شیر کے 500 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں شیر کے؟ 500 نام ہیں، اور ہر حالت کے بدلتے ہی ایک نام بدل جاتا ہے۔ جہاں حالت بدلی نام بدل گیا۔ تو جو مولا نے یہ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، زرغام آجام، ایک نام اور بڑھایا زرغام،
ज़रगाम आजाम। व लैसुन कसवरा, लैसुन ये भी बढ़ा दिया मौला ने, कसवरा ये भी बढ़ा दिया। ज़रगाम के माना भी शेर के हैं, लैस के माना भी शेर के हैं, कसवरा के माना भी शेर के हैं, और हैदर के माना भी शेर के हैं। मौला अली के तमाम औलादों में किसी बेटे का नाम शेर के नाम पे नहीं है, मगर अबुल फजल अब्बास का नाम अब्बास शेर के नाम पे है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी पैगंबर की खिदमत में आती है। शहद की मक्खी पैगंबर की खिदमत में आती है और आके कहती कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी दावत को कबूल फरमाइए, मैंने फलां जगह शहद जमा कर लिया है, आप किसी को भेज के शहद मंगवा लीजिए। पैगंबर ने शहद की मक्खी की दावत को कबूल किया। जब ये शहद की मक्खी जाने लगी तो पैगंबर ने उस मक्खी से कहा, ज़रा रुको, मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, लेकिन ये बताओ कि तुम जो शहद बनाती हो तो उमूमन तुम फूलों का रस चूसती हो, और फूल का रस आम तौर पे कड़वा होता है, तल्ख होता है। ये क्या बात है? फूल कड़वा, उसका रस कड़वा, और जिस कड़वे रस को चूस के तुम शहद बनाती हो वो शहद इतना मीठा, कहाँ वो तलखी और कहाँ ये मिठास? तो आखिर ये कैसे हो जाता है? तो शहद की मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, फूलों का रस कड़वा होता है, लेकिन जब हम इसके रस को चूस लेते हैं तो अल्लाह वही करता है हम पर कि हम आप पर और आपके अहले बैत पर दुरूद भेजें। तो जब हम दुरूद भेजते हैं तो परवरदिगारे आलम आप पर और आपके अहले बैत पर दुरूद भेजने के तुफैल में उस तलखी को मिठास से बदल देता है जिसे शहद कहा जाता है। एक सलावत पढ़ें। तो मेरी माँ ने हैदर नाम रखा है, मैं ज़रगाम हूँ, कहाँ का ज़रगाम हूँ, मैं शेर हूँ, कहाँ का शेर हूँ, ज़रगाम व आजामी, झाड़ी में रहने वाला शेर। वल्लैसुन, मैं वो शेर हूँ जो अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देता। कसवरा, वो शेर हूं कि एक फर्द आए सामने तब भी बच के नहीं जाएगा, लश्कर आए तब भी बच के नहीं जाएगा, पूरा अरब हमारे सामने आ जाए, वल्लाहि लौ तग़ाहरतिल अरब, सारा अरब मेरे मुकाबिल में आ जाए, तब भी मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। आपने ये चार नाम शेर के बताए। शेर को हैदर भी कहते हैं, ज़रगाम भी कहते हैं, लैस भी कहते हैं, कसवरा भी कहते हैं, लेकिन अजीज़ों इसी तरह नहीं कहते। कुछ बारीकी है, कुछ लताफत है, इसके अंदर एक मानवी हालत भी है, एक हालत इसके अंदर पाई जाती है। शेर को हैदर कब कहते हैं? युसम्मा हैदरन औ हैदरतन हिनमा यंज़िलु मिन मकानिन मुर्तफ़िइन कल जबले व नहविही इज़ यस्तलज़िमुल महाबता। जब शेर ऊपर से बुलंदी से नीचे की तरफ आता है, जैसे पहाड़ से उतर रहा हो, अगर ऐसे किसी मकाम से जब नीचे की तरफ आता है तो फिर हैबत तारी हो जाती है, देखने वाला खौफज़दा हो जाता है, उसकी कपकपी शुरू हो जाती है। ऐसे आलम में शेर को हैदर कहा जाता है। शेर का नाम ज़रगाम है, ज़रगाम आजामी, झाड़ियों में रहने वाला शेर, ये झाड़ी में रहता है। यज़अरु,
جھاڑی میں رہ کے دہاڑتا ہے، اپنی ہی بیشے میں رہ کے دہاڑتا ہے۔ جب یہ دہاڑتا ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دہاڑتا ہے تو یملأ الارض بصوتہ المرعب، اپنی خوفناک آواز سے پورے صحرا کو لرزہ برندام کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر شیر ہو تو شیر کو زرغام کہا جاتا ہے، اور یہی شیر لیس کہلاتا ہے۔ کب؟ حینما تلوث للفریست، جس وقت یہ اپنے شکار کو پکڑ کے پٹک دے۔ جب شیر اپنے شکار کو پکڑ لے، اپنے پنجے میں دبوچ لے اور پٹک دے تو ذالک منظر مخیف للفریست وللذی یشاہد، یہ منظر اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جو زد میں آیا ہے شکار اس کے لیے تو ہے ہی، جو دور سے اس منظر کو دیکھ رہا ہو اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جب شیر اس عالم میں ہو تو اسے لیس کہا جاتا ہے۔ شیر کو قسورہ کہتے ہیں۔ شیر کو قسورہ کب کہتے ہیں؟ حینما یطارد حیوانا، جب یہ کسی حیوان کو دوڑا دیتا ہے، او قطیعا من الحیوانات، یا حیوانوں کے گروہ کو، ان کے جھنڈ کو تتر بتر کر دیتا ہے، متفرق کر دیتا ہے۔ اس وقت جب شیر جانور کے ریوڑ کو، گلے کو منتشر کر دے، اس وقت شیر کو قسورہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ علی کے مقابل میں آئے، پروردگار عالم نے انہیں گدھوں سے تعبیر کیا ہے۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت ہی غور سے سنیے گا، یہ جملہ بہت کام آئے گا، یقیناً بہت کام آئے گا۔ دیکھا آپ نے شیر کے صفات؟ مولائے کائنات نے اگر اپنے 4 نام بتائیں تو اپنی 4 حالتیں بھی بتائیں۔ یہ 4 حالتیں مد نظر رکھیے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے، شیر کے نام کو مد نظر رکھیے۔ عزیزو، اگر یہ 4 نام کسی ذات میں اکٹھا ہو جائیں، یاد رکھیے کہ علی کی اولاد میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے معنی شیر کے بنتے ہوں۔ حسن اس کے معنی شیر کے نہیں، حسین کے معنی شیر کے نہیں، مگر جناب عباس، یہ 4 صفات اگر یکجا ہو جائیں تو عباس بنتے ہیں، عباس بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کہاں؟ مکہ معظمہ میں حاجیوں کے درمیان ایک جملہ فرماتے ہیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں، لولا مشیت مولایا مجبولتن علی مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران۔ یاد رکھو میرے آقا حسین کی مشیت خدائے رحمان کی مشیت ہوتی ہے، اگر میں اپنے آقا کی مشیت کے اشارے پہ نہ چلتا ہوتا لوقعت علیکم تو تم پہ ایسی ٹوٹ پڑتا کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، جیسے ایک شکاری پرندہ ہو اور چھوٹے چھوٹے پرندوں پہ ٹوٹ پڑ جائے۔
میری نظر میں یہ سارا لشکر جتنے بھی آ جائیں حسین کے مقابل میں چھوٹے پرندے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ عباس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں۔ حافظو، یہ خانہ کعبہ ہے۔ عباس کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس خانہ کعبہ کو ان کے بابا نے، حالانکہ خود عباس کے بھی بابا ہیں، لیکن ادب کی منزل دیکھیے، حسین کے ہوتے ہوئے اپنی طرف منسوب کر کے نہیں کہتے، کہا دیکھو یہ حسین ان کے بابا کے قدم مبارک کے ذریعے سے یہ خانہ کعبہ کو شرف ملا۔ کیسا خانہ کعبہ؟ من کان بالامس بیتن، وہ خدا جس کا گھر کل تک بیت تھا، اصبح قبلتن، علی کے قدم رکھتے ہی قبلہ بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی۔ علی کے قدم رکھتے ہی قبلہ بن گیا۔ حافظو، خانہ کعبہ قبلہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کا بھی ایک قبلہ ہے۔ عجب بات ہے، خانہ کعبہ کا بھی ایک قبلہ ہے، جبکہ دنیا کا قبلہ وہ ہے۔ ہاں، فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہہا تجاہ النجف۔ سارے چہرے نماز کے اوقات میں قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، ان کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، لیکن والکعبۃ وجہہا تجاہ النجف، کعبہ کا رخ نجف اشرف کی طرح ہے، اس کا رخ نجف ہے۔ حافظو، یہ نجف میں انشاءاللہ جو پرانے علماء وہاں پہ رہ چکے ہیں ان سے ملیے گا، علماء قدیم سے۔ علماء جدید اس کے بارے میں کم واقف ہیں، علماء قدیم واقف ہیں۔ علماء قدیم میں بھی وہ جو زیادہ قدیم ہیں، وہاں پہلے ایک سوق کبیر ہوتا تھا، بازار بزرگ، آج بھی ہے شاید، لیکن بہرحال نام بہرحال بازار بزرگ ہے، سوق کبیر وہی ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد محترم مولانا شیخ شبیر حسن نجفی سے ایک جملہ سنا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ موسم جیسا بھی ہو، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، آپ ذرا دیکھیے گا، اندازہ لگائیے گا کہ یہ سورج جو نکلتا ہے گرمی کے موسم میں، جہاں پہ سورج ٹائم دیکھیے جس وقت سورج کی شعاع وہاں پہ ہوگی، سردی کے موقع پر اس وقت وہاں پہ شعاع نہیں ہوگی، کچھ آگے پیچھے ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، سورج جب بھی نکلتا تھا تو سوق کبیر کی طرف سے سورج کی شعاعیں مولا کی زری کی طرف پڑتی تھی۔ زری کے سامنے دروازہ ہے، دروازے سے گزر کر زری کے پاس شعاع پڑتی تھی، اور کون سی جگہ پہ؟ پائتی، مولا کے پیر کے پاس سورج کی شعاع پڑتی تھی۔ تو جس دروازے سے گزر کے شعاع پڑتی تھی، اس دروازے پہ ایک شعر لکھا تھا، شعر یہ لکھا تھا، زہے بخاک ادب از رہے پریشانی، کہ ہر صباح نہد آفتاب پیشانی۔ زہے بخاک ادب از رہے پریشانی، کہ ہر صباح نہد آفتاب پیشانی۔ کیا کہنا، کیا کہنا اس ذات کا۔ عزیزو، یہ جو جملہ ہے یہ دروازے کے اوپر لکھا رہتا تھا اور شعاع نیچے سے گزرتی تھی،
زہ بخاکی ادب، نہایت احترام کے ساتھ. یہ سورج ایک وقت سورج پہ ایسا آیا تھا کہ یہ ڈوب چکا تھا. ڈوبنے کے بعد علی کے اشارے پہ پلٹ آیا. آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا یہ کہ علی کے اشارے پہ سورج پلٹ آیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ روزانہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے جو بھی موسم ہو اس کی پہلی شعاع علی کے قدموں پہ پڑتی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اپنی زبانی میں اپنی شعاؤں کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے آقا، ایک مرتبہ مجھے ڈوب کے دوبارہ نکلنا پڑا. میں نے وہ جو دوبارہ نکلنا پڑا تھا وہ مجھے یاد، میں بھولا نہیں ہوں. میں اپنی شعاع کے ذریعے سے پہلی شعاع سے آپ کو دستک دیتا ہوں اور آپ کو خبر دیتا ہوں اے میرے آقا، میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، اجازت ہو تو آگے بڑھوں. اس لیے پہلی شعاع میرے آپ کے قدم پہ. تو اپنی پہلی شعاع کے ذریعے اجازت لیتا ہے کہ آگے بڑھوں یا نہیں. ہاں عزیزو، یہ شعر وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ابن ابو الحدید معتزلی نے بھی چند اشعار کہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ان اشعار کو پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. البتہ جا بجا کے اشعار پڑھوں گا، ترتیب سے نہیں پڑھوں گا. جو اشعار مجھے زیادہ اچھے لگے وہ میں بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. ابن ابو الحدید معتزلی 6 صدی ہجری میں تھا. اس نے ایک قصیدہ کہا ہے، قصیدہ 7 علویات. بڑے اچھے اشعار کہے. اشعار میں اس نے بجلی کی زبان سے نجف اشرف کو ایک پیغام پہنچایا ہے. یا برق ان جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بعرضك مودع فيك ابن عمران الخليل وبعده عيسى يقفيه واحمد يتبع بل فيك جبريل وميكال والملأ المقدس اجمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع. اے بجلی، اے برق، جب تیرا گزر سرزمین نجف اشرف سے ہو تو اس سرزمین کو میرا پیغام پہنچا دینا. میرا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے اتراک تعلم من بعرضک مودع. اے سرزمین نجف اشرف، کیا تجھے خبر ہے کہ کتنی عظیم امانت تیرے اس زمین کے اندر سپرد کی گئی ہے؟ اتراک تعلم من بعرضک مودع فیک ابن عمران الخلیل. تیرے اندر تو جناب موسیٰ عمران الکلیم، جناب موسیٰ کلیم اللہ تیرے دامن میں موجود ہے. عیسیٰ موجود ہے، احمد مجتبیٰ موجود ہے، سرکار دو عالم موجود ہے. تیرے اندر جبرائیل ہے، تیرے پاس میکائیل ہے اور سارے عالم قدس کے عالم بالا کے فرشتے موجود ہیں. اور یہی نہیں، بل فیک نور اللہ جل جلالہ، بلکہ اللہ کا نور تجھ میں موجود ہے. لذوی البصائر یستشف ویلمع، جو ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا صاحبان بصیرت کو نظر آئے گا. یہ عالم اہل سنت ہے.
اس نے خلوص کے ساتھ اشعار کہے ہیں۔ میں نے کیسے کہہ دیا کہ خلوص کے ساتھ کہے؟ نہیں معلوم، شاید خلوص سے نہ کہا ہو، لیکن کیسے کہہ دیا کہ خلوص کے ساتھ کہیں؟ ہاں ایسے کہہ دیا کہ آپ انشاءاللہ نجف گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اب جائیں گے تو توجہ دیں گے، ذریح اقدس کو غور سے دیکھیے اور ذرا سر اٹھا کے گنبد کو دیکھیے گا، پوری ذریح پہ یہ اشعار لکھے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور گنبد کے اوپر یہ اشعار لکھے ہوئے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو یہی قبولیت کا شرف، کم از کم دنیاوی اجر تو یہ ہوا کہ اسے اچھے انداز میں یاد رکھا جائے۔ وہاں پہ یہ اشعار مکتوب ہیں، منقوش ہیں، اشعار دیکھیے گا۔ بہرحال میں سرسری طور سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ من اجلہ خلق الزمان وضوعت، علی کی خاطر زمانہ روشن ہوا، کائنات روشن، وجن لیل عذرا، شہب کنسن وجن لیل عذرا، رات میں تاریکی پھیلی اور رات نے لباس زرہ پہن لیا علی کی طفیل۔ اے علی لولا حدوثک قلت انک جاعل الارواح فی الاشباح والمتنزع، اے علی اگر آپ حادث نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ اے علی آپ ہی وہ ذات ہیں جو لوگوں کے بدن میں روح ڈالتے ہیں اور لوگوں کے بدن سے روح کو نکالتے ہیں۔ یا علی لولا مماتک قلت انک باسط الارزاق تقدر فی العطا وتوسع، اے علی اگر آپ پیغام موت کو قبول نہ فرماتے تو میں یہ فیصلہ کر دیتا کہ آپ ہی بندوں کو روزی تقسیم کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وسعت رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن ابو الحدید معتزلی۔ واللہ لولا حیدر، خدا کی قسم اگر علی حیدر کرار نہ ہوتے لما کانت البریت، تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، ولا جمع البریت مجمع، کائنات کی خلقت نہ ہوتی۔ یہ سارے اشعار ابن ابو الحدید معتزلی آخر میں کہتا ہے، اس کے بہت سے اشعار کو میں چھوڑ رہا ہوں، آخر یہ کہتا ہے رأیت دین الاعتزال واننی، میں عقیدے کے اعتبار سے پکا سنی ہوں، رأیت دین الاعتزال واننی، عقیدے میں پختہ سنی ہوں، واننی احوال لعلک کل من یتشیع، لیکن اے علی میں آپ کی خاطر آپ کے ہر شیعہ کو دوست رکھتا ہوں۔ رأیت دین الاعتزال واننی احوی لاجلک کل من یتشیع، کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّنِي لَا بُدَّ مِنْ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آئے گا، من مہدی، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا مہدی آئے گا، ظہور کرے گا، وَلِيَوْمِهِ يَتَوَقَّعُ، اس دن کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ھذا یوم وَهُوَ الْيَوْمُ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُہُورُکَ، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں امام کے ظہور کی توقع کی جاتی ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ۔ عزیزو وقت کا امام آئے گا، جمعے کے دن آئے گا، جمعے کے دن ظہور کرے گا، کہاں ظہور کرے گا؟ مکہ میں ظہور کرے گا، مکہ میں ظہور کرنے کے بعد پھر کہاں جائے گا؟ مدینہ جائے گا، مدینے میں کہاں جائے گا؟ اپنے جد اور اپنی جدہ ماجدہ کے پاس، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ کربلا جائے گا، کربلا میں آپ قیام کریں گے،
وہ کربلا جائیں گے اور اس کے بعد ایک آواز دیں گے یا اہل العالم ان الحسین قتلوہ عطشانا. وقت کا امام آئے گا، لونہ لون عربی، عربی رنگ ہوگا، کالسلحیہ داڑھی گھنی ہوگی، مقرون الحاجبین بھویں ملی ہوں گی، علی خد الایمن خال، داہنے رخسارے پہ ایک خال ہوگا، ایک تل ہوگا، کانہ کوکب دری، جیسے ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے. وقت کا امام آئے گا. حاضرو، یہ دن آپ کو مبارک ہو اور آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو. آج کے اس دن سے کچھ تعلیمات حاصل کریں کہ ہم اپنے گھر میں اہل بیت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کے ناموں کی شیرینی ہمارے یہاں رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ عید کیا ہے، عید کسے کہتے ہیں. پیغمبر سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ ہر شخص، آج کی زبان میں جیسے اردو میں محاورہ بھی ہے، ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں ناجی ہوں، میں ناجی ہوں. ہر شخص اپنے آپ کو بہشتی اور جنتی کہلاتا ہے. آخر کوئی معیار ہے جنت کا؟ یا جنت ایسی ہی ہے، مفت ہے، جو ہر انسان دعویٰ کرے جنتی ہونے کا؟ نہیں، کوئی قیمت ہے جنت کی؟ سوال کیا پیغمبر سے، حل للجنت من ثمن، کیا جنت کی کوئی قیمت ہے یا ہر آدمی جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں قیمت ہے. اس نے پوچھا، راوی نے پوچھا، ما ثمنھا، جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا العمل بما بعثت وحب اہل بیت. جو چیزیں مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث برسالت قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں پہ عمل ہو اور میرے اہل بیت کی محبت. پروردگارا، ہم کو انہی دونوں چیزوں پر قائم و دائم رکھ. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے. پروردگارہ، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ، ہمارے والدین نے جو ہماری تربیت کی ہے، معبود ہم اسی طرح کی تربیت اپنی اولاد کو بھی کرتے رہیں. پروردگارہ، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے خاص ماننے والوں میں سے ہیں. پروردگار، ہم کو اپنے اس خاص عقیدے پہ برقرار رکھ. پروردگار، آپ لوگ آمین کہیے گا. میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی و سیدی مولائی اغفر لاولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن اعداءنا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العليا واظہر کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انك على كل شيء قدیر. صلی اللہ علیہ وسلم.